السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں بار پیش کرتا ہوں دامن صاحب کو، اسد صدیقی صاحب کو، ذوالفقار صاحب کو۔ نشین نظامیہ جو ہے بہت پیارا قدم ہے، اور بچوں کے لیے، خاص طور پہ والدین کے لیے۔ اصل میں جب بچوں کے لیے تو اپنا وہ دور جاتا ہے، یہ تو آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے والدین آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم نے وہ ٹائم گزارا ہے کہ ہمارے والدین ہمارے ساتھ نہیں تھے، اور دوسری اس سے تعلق تھا جو بند مسلک سے تھا، تو پھر بھی یہ اصل میں کرم کی بات ہوتی ہے، یہ اپنے تک نہیں ہوتا نعت خوانی۔ یہ دیکھیں نا، مالک نے میرے پورے خاندان میں مجھ سے پہلے نعت پڑھنے والا کوئی بھی نہیں تھا، مالک نے بس چن لیا ثنا خوانی کے لیے، بہت بڑا کرم ہے۔ پھر ثنا خوانی کو جاری رکھا، مشکلات میں بھی جاری رکھا، چھپ چھپ کے ثنا خوانی کرنی، چھپ چھپ کے استادوں کے پاس جانا، وہ ٹائم بھی گزارا۔ اس چیز کا ہمیں آج بھی قدر ہے اس چیز کی کہ ہم نے وہ ٹائم نہیں بھولتے۔ یہ تو خوش قسمت ہیں بچے والدین کے ساتھ ہیں، اور ان کے یہ بخشش کا سامان ہی بنیں گے۔ نعت کے حوالے سے اگر کہا تو نعت میں بہت سی چیزیں ابھی یہ بتا رہے تھے، وہ میرے بھی ذہن میں کچھ چیزیں۔ سب سے مین جو چیز ہے نعت کا تعلق جو ہے وہ ادب سے ہے۔ لیکن ادب تو مین پہلی وہ سیڑھی ہے، ادب جو ہے، ادب میں بہت سی چیزیں۔ ادب جو ہے، ایک تو آپ نے سب سے پہلے اپنے والدین کا ادب کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد استاد جی، جو آپ کے استاد ہوں گے نا، وہ آخری ٹائم تک آپ جتنے مرضی بڑے نعت خواں بن جائیں، لیکن آپ نے بیس نہیں بھولنی کبھی بھی اپنی۔ جو آپ کو پہلی نعت سکھائے گا نا، جو پہلا جو سبق آپ کو دیتا ہے نعت کے وجہ سے، وہ نہیں بھولنا۔ ہمارے بچے خاص طور میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ مختلف بچے جو ہیں وہ ذرا سا محفلوں میں آنا جانا شروع کرتے ہیں، یہ وہ تو بس وہ اپنے پہلے استاد بھی بھول جاتے ہیں، بالکل وہ ایک اور سیڑھی پہ چڑھ پڑتے ہیں۔ یہ والدین کا کام بنتا ہے۔ میں اکثر والدین سے گلہ کرتا ہوں اکثر بچوں کے والد سے کہ وہ غلط سیڑھی پہ لے جاتے ہیں بچوں کو، مشہوری کی طرف۔ اس میں مشہوری سرکار کی بارگاہ میں ہونی چاہیے، مطلب عوام میں تو نہیں ہونی چاہیے مشہوری۔ اب اس بارگاہ میں ہوگی تو آپ سب کی زبان پہ آپ کے نام آ جائے گا۔ اب دیکھیں جتنے بڑے نعت خواں ہیں اس سے پہلے گزرے ہیں، جو آج کل کے نعت خواں کی بات نہیں کر رہا، اس سے پہلے جو نعت خواں گزرے ہیں، سید بزرگ العین شاہ صاحب، زوری صاحب، صبر قاضی صاحب دیکھ لیں، اعظم چشتی صاحب دیکھ لیں آپ، کہ آج ان کے نام کیوں ہماری زبانوں پر ہے؟ اسی وجہ سے کہ انہوں نے ادب آرٹی سے ٹائم گزارا ہے، اور سرکار کی بارگاہ میں وہ لوگ وہاں پہ مشہور ہیں۔ تو والدین اصل میں بہت سے نعت خواں دیکھتا ہوں جو ذرا پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں تو میری خواہش ہوتی ہے کہ ایک سی بڑی محفل میں جا کے پڑھے ماشاء اللہ۔ تو اس سے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا ہو جائے گا وہاں پڑھنے سے، بلکہ وہاں پڑھتا ہے تو اس کا وہ اس سے پڑھا بھی نہیں جاتا کئی بار، وہ وہاں پہ وہ مطلب نہیں۔ کیونکہ ہمارے استاد جی سید بزرگ العین شاہ صاحب اکثر کہتے تھے کہ آپ محفل میں بیٹھے ہیں نا، اگر آپ کے ذہن میں ذرا سا بھی یہ خیال آ گیا کہ ان سب سے اچھا میں پڑھنے والا ہوں، بس وہاں سے آپ کی ناکامی اسٹارٹ ہے، پھر وہ آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دوسرا یہ ہے کہ عاجزی بہت ضروری ہے اس میں۔ میں تھوڑا سا صرف اپنے تجربہ میں آپ کو ساتھ بتاؤں گا کہ میں جب نعت خوانی تو شروع سے کرتا تھا، یہ خاص نظر ایک تو والدین کی بھی ہوتی ہے تھوڑا، لیکن سرکار کی تو خاص نظر ہوتی ہے نا۔ لیکن جہاں سے آپ اگر بیت ہیں، کسی شخص سے اگر بیت ہیں تو ان کی نظر ہوگی تو آپ کامیاب ہوں گے، جہاں سے آپ اگر بیت ہیں، ٹھیک ہے۔ میں اپنا اگر کہوں، میرا ساتھی سلسلہ ہے تو میں نعت خوانی تو شروع سے کرتا تھا، لیکن جب میرے سے پہلے نعت خواں تھے وہ پڑھا کرتے تھے اپنے میرے صاحب کے پاس، پیر صاحب کے پاس، میری بڑی خواہش ہوتی کہ میں یہاں پہ پڑھوں اس جگہ پہ، لیکن ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے۔ تو 3-4 سال اسی میں گزر گئے، میں دیکھا تھا کہ یار نعت خواں وہ پڑھ رہا ہے، میری بڑی خواہش ہوتی ہے یار یہاں میں کب پڑھوں گا، کب مجھے بلائیں گے وہ شاہد آؤ نعت پڑھو۔ ابھی وہ دوسرے لڑکے کو بلا کے کہتے ہیں، لیکن ایک دفعہ بیٹھے ہوئے اسی طرح مجھے کہتے ہیں ہاں شاہد نعت پڑھتے ہو؟ میں کہ جی پڑھتا ہوں۔ کس کو پڑھتے ہو؟ میں کہ جی استاد جی سید بزرگ العین شاہ صاحب ہیں۔ اچھا چلو سناؤ ذرا۔ اب وہ ایسا مقام ہوتا ہے کہ وہاں پہ ویسے ہی بندہ وہ ڈر کے پڑھتا ہے، پتہ اللہ کہ ولی جو ہے نا وہ تو آپ کو پتہ ہے۔ اچھا میں نے وہاں پہ نعت پڑھی جتنا دیا سرکار نے مجھ کو استاد جی کی۔ تو اب یہ بات دیکھیے گا کہ میں جب جیسے پڑھ کے آیا تو مجھے اشارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ایسے اشارہ کیا، ایسے دل کی طرف، کہ جب یہاں سے بات نکلے گی نا پھر آپ یقین کریں گے وہ جو ایسا ٹائم تھا کہ میں وہیں پہ رونے لگ گیا کہ میں اتنے ٹائم سے نعت خوانی کر رہا ہوں، یہاں سے بات نہیں نکلی میرے۔ اب میں بیٹھ گیا، میں وہاں پہ رو رہا ہوں، ان کی نظر ترچھی نظر مجھ کو پڑی ہوئی ہے، جو ترچھی نظر ہوتی ہے نا بڑی کمال کی ہوتی ہے، کیا ویسے مجھ پہ پڑی ہوئی ہے اور میں روتا جا رہا ہوں، ویسے آنسو جا رہے ہیں۔ وہ دن اور یہ دن اس کے بعد پھر صاحب مجھے بات شاہد آؤ نعت پڑھو، وہ ایسی نظر ڈالی انہوں نے۔ یہ صرف اپنا کوئی بھی کمال نہیں ہوتا ہے اس میں، نعت خوانی میں
اگر ہم کہنا کہ میرا کوئی کمال ہے، نہیں، بالکل کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب جو ہے نا سرکار کا کرم ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے محنت کرنی ہے، بچوں نے اگر کلام آپ کو جو دیا جاتا ہے آپ نے وہ محنت کرنی ہے، لیکن آپ نے پڑھائی نہیں چھوڑنی، اپنے اسکول کی پڑھائی وہ پہلے ہے، قرآن مجید کی پڑھائی وہ بھی پہلے ہے، ٹھیک ہے۔ نعت خوانی جو ہے یہ آپ کی عبادت ہے، اس کو عبادت سمجھ کے کرنا ہے آپ نے، اس کو ذریعہ معاش نہیں بنانا۔ ہمارے ساتھ جو سب اس چیز سے ہوتے تھے کہ آپ نے بھائی نوکری کرنی ہے، اب استاد جی نے انہوں نے پوری زندگی نوکری کرنی ہے، پی ایف میں رہ کر ایک نام بنایا ہے، سین بزرگ کو نئے ایک نام بنایا پوری، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ میں تربیت دی ہے کہ یار آپ نے نوکری کرنی ہے، ذریعہ معاش نہیں بنانا، اس کو عبادت سمجھ کے کرنی ہے۔ لیکن آج کل میں دیکھتا ہوں ہمارے اسٹیجوں پر نعت خواں اس کو سمجھاتا ہے جو زیادہ پیسے مانگ کے آتے ہیں نا، کہتے ہیں ابھی نعت خواں ہے بس، اور اسی کے لوگ عزت بھی کرتے ہیں۔ اور یہ کچھ چیزیں ہیں جس میں آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور آواز جہاں تک آواز ہے، آپ کی آواز میں محنت کرنی ہے، آواز کو اپنا اچھا کرنا ہے، آواز میں مٹھاس پیدا کرنی ہے، اور مٹھاس تبھی پیدا ہوگی جب آپ میں ادب اور عارضی ہوگا تو مٹھاس پیدا ہو جائے گی۔ تو مٹھاس دیکھیں نا، یہ خود کو پتہ چل جاتا ہے پڑھنے میں، اگر آپ کو اپنی آواز اچھی لگ رہی ہے نا پڑھتے ہوئے، پھر آپ مطمئن ہے کہ عوام کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اب کئی لوگ ہوتے ہیں اور اس میں مائک کا بڑا تعلق ہوتا ہے، بالکل اگر مائک کی آواز نہیں ٹھیک آ رہی، آپ پھر بھی مائک بالکل منہ کے ساتھ لگا کے پڑھ رہے ہیں، اگلے کے کانوں میں بالکل ایسے شور ہو رہا ہے، پھر کوئی فائدہ نہیں ہے نا، پھر تو وہ ایک قسم کا آپ کی وہ رحمت نہیں، وہ زحمت بن جاتی ہے، بات وہی ہے۔ یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں یہ سکھانے والی ہوتی ہیں بچوں کو، یہ چیزیں جو ہے نا خود سے نہیں آتی ہیں۔ استاد آپ جو بھی آپ یہاں پہ ہیں، نثار بھائی ہیں، ٹھیک ہے، یا اور بھی یہاں پہ ہوں گے، تو یہ چیز آپ کو تربیت دیں گے، اس پہ عمل کرنا ہے آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ کلام کی سلیکشن، یہ کلام کی جو سلیکشن ہوتی ہے نا، یہ بڑی مین چیز ہوتی ہے۔ آج کل تو میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے گانوں کی طرزوں پہ نعت لکھی جا رہی ہے، شاعر جو ہے وہ گانوں طرزیں لے کے اس پہ نعت دیکھتے ہیں، یہ ساری غلط چیز ہے۔ میں تو اس چیز کی بھی مانتا نہیں، میرے استاد جی اس کو مانتے تھے۔ کلام آپ کا بڑا اچھا ہونا چاہیے، معیاری کلام ہونا چاہیے جو اس پر میں قبول ہو، تاکہ آپ بات یہ نا کہ میں نے وہ پچھلے دنوں ایک کلام اس بار سے لکھا بھی تھا کہ کر سکوں میں بات منفرد ہو نبی کی نعت منفرد، کر سکوں میں بات منفرد ہو نبی کی نعت منفرد، ساتھیوں بصیری کی طرح، ساتھیوں بصیری کی طرح کر دے میری رات منفرد ہو نبی کی نعت منفرد۔ اور چشم فیض کیجئے حضور، چشم فیض کیجئے حضور ہوں تخیلات منفرد ہو نبی کی نعت منفرد۔ اور ان کی بات سے بنے گی بات، ان کی بات سے بنے گی بات، اور وہ بھی بات منفرد ہو نبی کی نعت منفرد۔ اور نعت کے حصار میں رہی، نعت کے حصار میں رہی میری کائنات منفرد ہو نبی کی نعت منفرد۔ اور لکھنے والوں کے لیے ہے کہ جو حضرات لکھتے ہیں یہ بھی ایک دیکھیں، یہ بھی اپنے تک نہیں ہوتا، یہ بھی سرکار کا کرم ہوتا لکھا جاتا ہے، اپنے تک ایک 10 بندہ نہیں لکھ سکتا۔ کئی دفعہ بندہ بیٹھتا ہے، کئی دفعہ لوگ فرمائش کرتے ہیں، اکثر پورے پاکستان سے اکثر کال بھی آتی ہیں، شاہ صاحب یہ اگر غوث پاک کے دن آ رہے ہیں تو کوئی کلام لکھتے ہیں، تو یہ اب کئی دفعہ بندہ سوچتا ہے یار لکھوں کوئی کلام، لیکن نہیں، بالکل نہیں لکھا جاتا، اور کبھی بیٹھے بیٹھے 15 شعر ہو جاتے ہیں، یہ خاص کرم ہوتا ہے یہ۔ اور اس طرح جو نعت خوانی بھی یہ چیز ہے کہ آپ اگر نعت خوانی کر رہے ہیں تو خاص سرکار کا کرم ہے۔ شعر دیکھیں کہ چن لیے جو نعت کے لیے کس قدر ہے ہاتھ منفرد ہو نبی کی نعت منفرد۔ اور شاہد ان کی نعت کے لیے، شاہد ان کی نعت کے لیے لاکھ قلم دوات منفرد ہو نبی کی نعت منفرد۔ پھر ایک اعلیٰ چیز ہونی چاہیے نا نعت کے لیے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اس کے علاوہ طرز کی بات جو ہے وہ میں پہلے بتائی آپ کو کہ معیاری طرز ہونا چاہیے، گانے کی طرز۔ اب بچوں کو اتنا نہیں پتہ ہوتا ہے اس چیز کا، یہ کام بنتا ہے والدین کا، استاد کا کام بنتا ہے۔ اب ہم لوگوں نے لازم بات ہے، دیکھیے پرانے جو طرزیں ہم نے سنی ہوتی ہیں، کچھ گانوں کی طرزیں ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں کہ ہم نے سنی ہوئی ہیں۔ اب آج کل دیکھ لیں آپ، جس طرح وہ احمد علی حاکم شاعر ہیں، اچھا لکھتے ہیں جو بھی ہے، لیکن بس وہ ہر طرز ان کی ایک جو کوئی گانا آتا ہے، جو کوئی مائیں آتے ہیں اس طرز میں ہوتی ہے، اور آج کل وہی ہماری محفلوں میں ان ہوئے ہیں، اور ہر بچہ بھی پڑھ رہا ہے، بڑے سے بڑا بھی پڑھ رہا ہے، اور بس وہ ایک کیا ہے کہ مشہوری بس ہو رہی ہے۔ اب آج کا کلام ہٹ ہوا ہے، دل بے چین نو چین دی لوڑ ہے، اتنا مشہور گانا اگر میں بتاؤں آپ کو کہ وہ لٹ الجی سجا جانے والا، یہ بڑا مشہور ہے۔ اب اس طرح میں مجھے بتایا نا یہ کیا ہے، یہ ہمارا معیار ہے نعت خوانی کا، یہ تو معیار نہیں ہونا چاہیے بالکل بھی۔ یہ اگر فرض کریں اگر آپ کے وہاں پہ مدینہ شریف حاضری ہو تو وہاں پہ آپ یہ کھڑے ہو کے کلام پڑھیں گے کبھی حضرت رسول کے سامنے؟ پھر یہی بات ہے نا، سرکار کے سامنے رکھ کے ہمارے سرکار جی کہتے تھے کہ
وہ ہے نا میرے کلام کی تصویر تصور میں بنائی تیرے در کی، یوں کیف میں قیمت ہنسرائی تیرے در کی. جب ہم سرکار کے روزے کو سامنے رکھ کے سراہانی کریں گے، ایسی سراہانی تو نہیں کریں گے نا پھر یہ چیز ہمیشہ بھی ہونی چاہیے. ہم اگر محفل میں پڑھ رہے ہیں پھر اس لیے خیال رکھیں کہ سرکار سن رہے ہیں ہمارا. ہم محفل میں یہ بات ہر وقت کر رہتے ہیں کہ ہمارا درود شریف ہماری یہ محفل سرکار سن رہے ہیں. پھر سرکار مطلب یہ سن رہے ہیں کہ مطلب ہم یہ گانے کی طرزیں پڑھ رہے ہیں اور ہر مشہور طرز اٹھائی ہوئی پڑھ رہے ہیں. یہ بچوں کی تربیت ہونی چاہیے ہماری کہ یار اچھا کلام ہو، معیاری طرز ہو، تاکہ بچہ پڑھے کہ پتہ چلے واقعی کوئی کلام پڑھ رہا ہے اور وہ پوچھنے میں مجبور ہو جائے بیٹا کس سے سیکھ رہے ہو یا کہاں پہ آپ تربیت حاصل کر رہے ہو. تو پھر وہ اپنے بچوں کو لے کر آئیں اور اس طرح یہ چیز ہونی چاہیے. اس کے بعد یہ معیار کی بات وہی ہوگی ہے. پھر انہوں نے بات کی لباس کی، یہ بھی بڑا اہم ایک چیز ہے لباس آپ کا کہ ٹوپی تو بہت ضروری ہے. ہم اپنے دور میں نا مقابلے کرتے تھے نعتخوانی کے، جب حویلیاں سے ادھر میں مقابلے کرتا تھا تو یہ خاص نمبر ہوتے تھے اس چیز کے لباس کے کہ آپ نے اگر یونیفارم اگر اسکول کا چلے یونیفارم ہے صاف ستھرا لباس ہونا چاہیے اور ٹوپی سر پہ ہونی چاہیے. اگر ٹوپی اس کے لیے نمبر کرتے تھے. آپ یقین کریں میں 2 سالوں سے یہاں پہ ججنگ کر رہا ہوں فیڈرل بورڈ کے مقابلوں میں، کسی کے سر پہ ٹوپی نہیں ہوتی ہے. اب مجھے بتائیں نا یہ غلطی بچوں کی تو نہیں ہے، جو استاذہ کرام کی غلطی ہے یا وہ چیز ہے. میں استعفیٰ کیا کر کے آیا ہوں ان کو کہ ہمارے دور میں یہ چیزیں نہیں تھیں. اس کے نمبر ہوتے تھے باقاعدہ کہ مجموعی تاثر ہوتا ہے، ایک ادائیگی ہوتی ہے، پورا وہ ایک چیز ہوتی ہے، اس کے نمبر ہوتے ہیں. تو آج کل وہ چیز میں بالکل دھیان نہیں دیا جا رہا. ہمارے اساتذہ کرام ہمارے اسکولوں میں یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے. بزم ادب تو بالکل ختم ہو گیا ہے. جس میں نیا ٹیلنٹ سامنے آتا تھا کہ یار یہ بچہ نعت اچھی پڑھ لیتا ہے، تقریر اچھی کر لیتا ہے، وہ چیز تو ہے ہی نہیں ہے. اور یہ بڑی اچھی بات مجھے لگی ہے کچھ بچوں نے محفل میں کھڑے ہو کے پڑھا تو بڑا مزہ آیا، بہت اچھا لگا کہ یہ تربیت ہوتی ہے بچوں کی. آپ لوگ ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھیں گے ان شاء اللہ، مجھے پتہ ہے. اور دوسرا ہمارے استاد جی کہتے تھے کہ اکثر یہ جو بچے اب نئے نئے پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں ایک دم کہتے ہیں یار ہم اچھی محفل میں جائیں اور اچھا مطلب ایک دم ہٹ ہو جائیں، فوراً ٹی وی چینل پہ آ جائیں. ٹھیک ہے یہ چیز. تو ہمارے استاد جی کہتے تھے کہ شعلہ نہیں بننا، شمع بننا. اب شعلہ جو ہوتا ہے نا شعلہ وہ ایک دم جلتا ہے اور بجھ جاتا ہے، بس وہ گئی روشنی وہ ایک دم بجھ گیا. لیکن جو شمع نا پوری رات جلتی رہتی ہے اور ہلکی روشنی دی رہتی ہے، وہ ہم نے بننا ہے. استاد جی کہتے تھے کہ آپ ایک اب استاد جی نے اپنا معیار بنایا نا شروع سے ایک لائن میں، بس جہاں یہاں سے نیچے گئے یہاں سے اوپر گئے، ایک معیار بنا کے رکھا ہے. تو وہی تربیت ہونی چاہیے ہماری بھی کہ ہم نے محنت کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور آرام سے اوپر اسٹیپ وائز اوپر جانا ہے. ٹھیک ہے. اور اپنے استاد کا ادب کرنا ہے اور جو استاد جس طرح بولے گا اس طرح کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو بالکل یہ چیز ہے. اور یہ ہمارے والدین کا کام بنتا ہے اگر آپ سنتے ہیں بچہ بھی گھر کے اندر نعت پڑھ رہا ہے، کسی گانے کی طرز میں پڑھ رہا ہے تو فوراً منع کر دیں بیٹا نہیں یہ گانے کی طرز ہے، ایسے نہیں. کیونکہ کل آپ کی بھی لازم بات اسی سے بخشش ہونی ہے. تو پھر وہ کیا مطلب اس چیز کا، تو پھر وہ مزہ نہیں رہے گا نا کہ بچہ ایک گانے کی طرف پڑھ رہا تھا آپ اس سے نہیں منع کر رہے. بالکل. تو جہاں تک بات کریں سناخانی میں رجسٹریشن تو آپ کی یہ نام تو وہاں پہ لکھا گیا ہے. سناخان جب ہو رہتا ہے بندہ وہ تو ہو گیا جیسے ایک جنابی چیز ہے، لیکن اصل چیز آپ کی وہاں پہ رجسٹریشن وہاں پہ ہونی چاہیے آپ کی. یہ کچھ چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. اور نعت کے حوالے سے اگر بات لکھنے کی ہے تو اگر وہ بھی کسی میں فن ہے تو انشاءاللہ وہ بھی آگے جائے گا. اس کو جتنا ہو سکے ہم اس کو لے کے جائیں گے آگے. کیونکہ یہاں پہ ہمارے ایوان مدت عارف قادری صاحب کی ایک تنظیم ہے. ابھی کچھ ٹائم سے ذرا تھوڑا سا پروگرام نہیں ہوئے. وائٹ وہ تنظیم ہے جو واقع میں نعتی مشاعرے سے کرا رہی ہے. ٹھیک ہے. عارف قادری صاحب ہوتے تھے تو وہاں پہ بڑے اچھے ہمارے مشاعرے تھے. ان کے جانے کے بعد تھوڑی سی ٹیم ہماری ٹوٹ گئی. ابھی دوبارہ سے وہ چیز ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں. تو ان شاء اللہ وہاں پہ نئے نئے ٹیلنٹ کو پہلے بھی لے کے آتے رہے اور پھر ان شاء اللہ لے کے آئیں گے. تو لکھنا جو ہے یہ خاص اس میں شرکت کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ شرکت کرنے سے ہوتا ہے، ایسی شرکت کرنے سے ہوتا ہے. پھر آہستہ آہستہ کسی کی وہ جو اندر روح کے اندر وہ چیز موجود ہوتی ہے ایسی وہ بیدار ہو جاتی ہے. بس یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ یہ اپنا بھی تجربہ بتایا کہ آپ تو بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کے ساتھ والدین ہیں اور بڑے وہ بھی خوش قسمت ہیں کہ میں نے وہ شعر یاد آ گیا کہ وہ ہے نا کہ آج شاہد پڑھی میرے بیٹے نے نعت، آج شاہد پڑھی میرے بیٹے نے نعت، وقت میرے سنورنے لگے خود بخود. تو یہ تو آپ کے وقت جو ہے سنورنے لگ گئے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ سرکار کا نام لے رہا ہے اور اہل بیت کا نام لے رہا ہے. اچھا ہاں اب یہ یہاں پہ ایک اور چیز نقطہ سامنے آ گیا کہ ہم نے کلام ایسا پڑھنا ہے جس میں ایسی کوئی چیز نہ ہو جس میں بعد میں کوئی نہ کوئی انگلی اٹھا سکے. یہ بڑی مین چیز ہے. دیکھیں آپ نے ایسا کلام پڑھنا ہے جس میں ہم نے محبت پھیلانی ہے، صرف محبت کا کلام ہو، مطلب نفرت نہیں ہونی چاہیے. کہ آج کل تو مقابلے بازی چل گئی ہے نا. ہم یہاں پہ اگر مولا علی پاک کا نام لے رہے ہیں تو مقابلے میں صحابہ کرام کا نام لے جا رہا ہے. مقابلہ کس بات کا؟ ان کے تو اتنا پیار آپس میں رہا ہے کہ یہ چیز تو کوئی بیان نہیں کرتا. ہمارے آج کل کے کئی
ہیں ایسے مولوی حضرات جو صرف تفرقہ پھیلا رہے ہیں اور صرف لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں. مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے جب وہ خطاب کرتے ہوئے یہ کہہ رہتے ہیں اور تو یہ تو وہ کس کو مطلب سنا رہے ہیں آپ. محفل میں جو آپ بیٹھے ہیں آپ ان سے محبت کی بات کریں بس. آپ دیکھیں ثاقب رضا مصطفی صاحب، اجمل قادری صاحب، یہ کتنے محبت کی بات کرتے ہیں. آج ان کا ایک نام ہے، معیاری نام ہے ان کے، لوگ پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسا ہونا چاہیے، بالکل کلام بھی ایسا ہونا چاہیے جس میں ایسی کوئی چیز نہ ہو کہ جس میں کوئی بات کر سکے آپ کہ یار آپ نے یہ کیا بات کی ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اس لیے ایک اچھے استاد کا کلام پڑھیں، اچھے نعت خوانوں کا کلام پڑھیں اور اچھا استاد آپ ڈھونڈیں. بڑی مہربانی، آپ کی شکریہ.